السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج میں آپ کو اللہ کی رسی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک لاہور کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک مہربان آدمی رہتا تھا جس کا نام ایان تھا۔ ایان اپنے پختہ ایمان اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے مشہور تھا۔ وہ ایک سادہ زندگی گزارتا تھا، اپنی چھوٹی سی کھیت کی دیکھ بھال کرتا اور اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتا۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ ایان کا دل سونے کا ہے اور اس کی بے حد امید ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ جب موسم گزرتا تھا تو گاؤں میں خوشحالی کا دور آتا تھا۔ کھیت سرسبز و شاداب ہوتے تھے اور لوگ خوش رہتے تھے۔ وہ تہوار مناتے، کھانا بانٹتے اور قہقہے لگاتے، یقین رکھتے تھے کہ ان کی خوش قسمتی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن زندگی میں اکثر اوقات قسمت پلٹ سکتی ہے۔ ایک بدقسمت موسم گرما میں گاؤں کو اب ایک شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ سورج نے بے رحمی سے چمکنا شروع کر دیا اور ایک بار پھلتے پھولتے کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ دریاؤں میں جو پانی تھا وہ کم ہوتے ہوتے محض بوندوں میں تبدیل ہو گیا۔ لوگ فکر مند ہو گئے، بھوک اور اپنے روزگار کے نقصان کا خوف بڑھنے لگا۔ وہ مرکزی چوک میں اکٹھے ہوئے، ان کے چہروں پر تشویش اور ناامیدی کے آثار تھے۔ ایان ان میں سے ایک تھا جس نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں امید نہیں ہارنی چاہیے۔ آئیے ہم سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رحمت کے لیے دعا کریں۔ ہمیں اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا ہوگا۔ لوگوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اللہ کی رسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک شخص نے پوچھا۔ ایان مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کی رسی ہمارا ایمان اور اچھے اعمال ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ حتیٰ کہ تاریک ترین اوقات میں ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جب ہم اس رسی کو تھامے رکھتے ہیں تو ہمیں طاقت، رہنمائی اور مدد ملتی ہے۔ ایان کی باتوں نے لوگوں میں امید کی کرن جگا دی۔ انہوں نے اس کی باتوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور شام کو اکٹھے ہو کر دعا کرنے لگے، اللہ سے بارش اور راحت کی دعا مانگنے لگے۔ لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی ضروری تھا۔ ایان نے لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، اس نے کہا۔ آئیے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کا اشتراک کریں۔ ہم سب مل کر فرق ڈال سکتے ہیں۔ ایان کی قیادت سے متاثر ہو کر گاؤں کے لوگوں نے خود کو منظم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ایک مشترکہ فوڈ بینک بنایا جہاں جو لوگ اضافی کھانا رکھتے تھے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے عطیہ کرتے۔ ایان نے مثال قائم کرتے ہوئے جو بھی دانہ بچا تھا وہ دوسروں کی مدد کے لیے دے دیا۔ دن گزرتے گئے لیکن خشک سالی برقرار رہی اور لوگوں کا حوصلہ کمزور ہونے لگا۔ کچھ لوگ اپنا ایمان کھونے لگے، یہ سوال کرتے ہوئے کہ کیا ان کی دعائیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں۔ وہ ایک بار پھر چوک میں جمع ہوئے۔ ان کے چہروں پر تھکن اور ناامیدی کی جھلک تھی، لیکن ایان نے دوبارہ کھڑے ہو کر کہا، یاد رکھو میرے دوستو، ایمان تاریکی میں روشنی کی مانند ہے۔ جب یہ سب سے مشکل لگتا ہے تو اسی وقت ہمیں اللہ کی رسی کو اور زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اس کی باتوں نے لوگوں کے دلوں میں گہرائی سے گونج کی اور ان کی ہمت دوبارہ جوان ہو گئی۔ انہوں نے دوبارہ دعا شروع کی اور نیکیوں میں مشغول ہو گئے، ایک دوسرے سے طاقت حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے مل کر کھیتوں میں کام کیا، جن لوگوں کے کھیتوں کی فصلیں ختم ہو گئی تھیں ان کی مدد کی تاکہ وہ اگلی فصل کے لیے تیاری کر سکیں۔ پھر ایک دن جب امیدیں کمزور ہونے لگی تھیں، ایک معجزہ ہوا۔ آسمان میں گہرے بادل چھا گئے اور بارش کی پہلی بوندیں گرنے لگیں۔ پہلے تو ہلکی پھوار تھی لیکن پھر یہ تیز بارش میں تبدیل ہو گئی۔ لوگ باہر دوڑے، ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ وہ سڑکوں پر ناچنے لگے، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ جب بارش نے خشک زمین کو سیراب کیا تو لوگوں نے محسوس کیا کہ مٹی ایک بار پھر سکون سے سانس لے رہی ہے، فصلیں دوبارہ پھلنے لگیں اور دریاؤں میں زندگی لوٹ آئی۔ ایان نے شکر گزاری سے دیکھا، جانتے ہوئے کہ ان کا مشترکہ ایمان اور اتحاد اس برکت میں اہم کردار ادا کر چکا ہے۔ لوگوں نے سیکھا کہ جب وقت مشکل ہو تو اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا معجزات پیدا کر سکتا ہے۔ آنے والے مہینوں میں گاؤں دوبارہ پھلنے پھولنے لگا۔ ایان امید کی کرن بن گیا اور لوگوں کو یاد دلایا کہ ان کا ایمان اور مہربانی طاقتور ہتھیار ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، اپنی فصلیں بانٹتے رہے اور جن لوگوں کو اب بھی مشکلات کا سامنا تھا ان کی مدد کرتے رہے۔ خشک سالی کے دوران سیکھے گئے سبق ان کے ساتھ رہے، جس نے ایک مضبوط کمیونٹی کی تشکیل کی جو آنے والی نسلوں تک جاری رہی۔ سالوں بعد جب گاؤں والے اپنی سالانہ فصل کے جشن کے لیے جمع ہوئے تو انہوں نے ایان کی خاص تقریب کے ساتھ عزت دی۔ جب وہ اپنی صبر و شکر کی کہانیاں بانٹنے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی یکجہتی نے نہ صرف انہیں مایوسی سے بچایا بلکہ انہیں قریب بھی کر دیا۔ ایان مسکرایا، جانتے ہوئے کہ گاؤں کی حقیقی دولت ان کی فصلوں میں نہیں بلکہ ان کے ایمان، محبت اور باہمی تعاون کے بندھن میں ہے۔
کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رسی کو ایمان اور اچھے اعمال کے ذریعے تھامے رکھنے سے ہم زندگی کے سب سے مشکل چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔ اتحاد، رحم دلی اور پختہ یقین ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب اپنے ابراہیم بھائی کو دے اجازت۔ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اللہ حافظ۔